بستر پر لیٹے تب اسی تصور میں آنکھ لگے، اسی تصور میں کہ دل اور زبان یہی کہتے کہتے آنکھ سو جائے، اللہ 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 ہو گیا انشاءاللہ جب قبر سے بھی اٹھیں گے تو یہی ذکر کرتے ہی اٹھیں گے، کروڑوں خربوں رحمتیں برسے میرے مرشد پاک کی قبر پر پہ، جنہوں نے اس ذکر کی طرف مائل کیا، بیٹا یہی ذکر تجھے فائدہ دے گا دنیا اور آخرت میں، تیری زبان اور دل کے نا ہر وقت اسی میں مشغول ہے، ذکر میں مگن رہے، ہر وقت آپ کا دھیان اور خیال مولا کی طرف رہے، دنیا عارضی اور فانی یہ مٹنے والی ختم ہو جانے والی ہے، آپ کا دھیان اور خیال کسی مالک کی طرف رہنا چاہیے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ دل بھی اس کا، یہ جان بھی اس کی، اس کا مالک حقیقی کوئی اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات میں پیدا کرنے والی جتنی مخلوق ہے ان کی بولیاں بھی جانتا ہے، ان کا درد بھی جانتا ہے، میرے دکھوں کا مطالعہ اس کے پاس ہے، میرا سہارا مشکل وقت میں سہارا وہی مالک الملک ہے جو نبیوں کو بھی سہارا دینے والا ہے، جو ولیوں کو بھی سہارا دینے والا ہے، اور ہر چیز اس کے سہارے میں قائم ہے۔ جب تک میرا مالک مجھ پہ راضی ہے تو فضل و کرم ہے، مالک کو دوستوں ناراض نہیں ہونے والا، رب ناراض ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنے مالک کی رضا کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا، آپ پہ دل و جان سے فدا ہونا، عشق رسول میں اپنے آپ کو گم کرنا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر اللہ کی معرفت محمد کو پہچان نہیں ملتی۔ آپ بیعت ہوئے، بیعت کے بعد اس راہ پہ چلنا اور اس پہ قائم رہنا، یہی مرید کی اصل زندگی ہے، وہی اثاثہ ہے کہ شیخ طریقت جس راہ پر چلا دے اس راہ پہ چل پڑے، اور جس کام سے روک دے اس کام سے رک جائے، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں کس طرح امٹ کے آتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں مومنین کے لیے، وہ تو کافروں پر بھی رحم کر رہا ہے، انہیں بھی موقع دے رہا ہے کہ وہ معافی کر لیں، وہ بھی ایمان لے آئیں، انہیں بھی نعمتیں دے رہا ہے۔ ہم تو پھر اس کے بندے مومن اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت